انسان اپنے آپ کو تو پہچانے کہ وہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا تھا۔ اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا سورہ مومنون میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اے انسان تو ایک گیلی مٹی سے ہم نے تجھے اٹھایا، ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، اس کے بعد تمہارے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ تو ہم نے پھر وہ پانی سے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے خلق کیا، اس سے جمع و خون بنایا، جمع خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں سے اس کے اوپر گوشت کی تہہ کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد تجھے ایک اور خلقت عطا کی، یعنی روح عطا کی۔ یہ ساری باتیں 14 سال پہلے اس وقت ہو رہی ہیں کہ جب نہ کوئی ایکس رے تھا، نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ، کچھ بھی نہیں پتا تھا شکم مادر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ترتیب وار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک، یہ قرآن کا ایک سائنسی معجزہ بھی ہے کہ آج تک اس کی تصدیق ہی کی گئی ہے، اس کو کوئی باطل نہیں کر سکا کہ یہی ترتیب ہے۔ اس کے بعد اللہ کا ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد ہم نے تمہیں کچھ اور بنا دیا۔ کچھ اور کیا ہے؟ وہ روح اللہ نے 4 مہینے بعد آتی ہے روح، اس لیے ثم سے کہا، ایک فاصلہ گزرا، اس کے بعد ہم نے تمہیں روح عطا کی۔ اچھا، جب روح عطا کی فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر اللہ کہتا ہے کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار، کتنا ہی اچھا ہے۔ یعنی کیا اللہ کی شان ہے کہ ابھی ایک بچہ متولد ہوا ہے، اللہ اس کے لیے کہہ رہا ہے کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار۔ یعنی اللہ نے تو سورج، زمین، آسمان، اتنی بڑی بڑی مخلوقات خلق کی، اس وقت تو نہیں کہا یہ، کیوں اس بچے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ؟ اس لیے کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے، پوٹینشل بہت ہے۔ وہ کیا پوٹینشل ہے؟ جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ازعمت انک جرم صغیر وفیک انت العالم الاکبر، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ اللہ نے تیرے اندر پوری کائنات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ نیوٹن ہو سکتا ہے، یا آئنسٹائن ہو سکتا ہے، یہ کوئی بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑا مفسر ہو سکتا ہے، یہ کوئی، اس کے اندر اللہ نے ایک ظرفیت رکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کیا، اب دیکھو تم کہ وہاں سے تم شروع ہوئے ہو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے اوپر نہ ہو۔ ہم نے اس بچے کے لیے رزق کا انتظام کیا، اس کے ماں کے دل میں، اس کے باپ کے دل میں محبت پیدا کی، اس کی ماں کے وجود کے ذریعے سے اس کا رزق کا انتظام کیا، شکم میں رزق کا انتظام کیا۔ اس کے بعد پھر یہ بچہ مزید بڑا ہوا، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی شکموں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے تمہیں جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی، سوچنے والا دل دیا، اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ۔ ایک منزل پر اللہ کہتا ہے کہ جب انسان آ جاتا ہے نا اپنے کسی زام میں، کسی تکبر میں، بڑا آدمی بن گیا وہ، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنایا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ الذی خلقک، وہی خدا جس نے تجھے خلق کیا تھا، فسواک، بڑا نپا تلا اچھا سا بنایا تھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تھا تجھے ڈھالا تھا۔ اتنا جو خوبصورت اللہ نے تجھے بنایا تھا، اتنا متوازن بیلنس بنایا تھا، اب کیوں اکڑ رہا ہے اللہ کے سامنے؟ ایک وجہ سے انسان اکڑتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہے، ایک وجہ، ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنى، جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے نا، اب مجھے ضرورت نہیں رہی، یعنی یہ کہ وہ اپنے وجود سے اس بات کا احساس کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان محتاج اتنا ہے کہ اگلی سانس بھی اگر اللہ نہ چاہے تو آنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کے وجود میں ہے تو وہ کہے گا کہ یار میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، پھر جیسا اس نے کہہ دیا نا میں نے ویسے چلنا ہے۔ ہاں کبھی خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے کہا آپ سے تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے، وہ آئینہ کی شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اور جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو دل کا جو تقویٰ ہے نا، جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو تب نماز کی حقیقت ہے، تب روزے کی حقیقت ہے۔ سبحان اللہ۔